سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر انصار صاحب. جی تشریف لائیں. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, یہاں آگے نہیں تشریف لائے. جی انہوں نے یہ بعد میں سوال کیا ہیں, بعد میں سوال. کہاں سے ہیں ڈاکٹر انصار صاحب؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے, پہلے ہو چکی ہے بات گفتگو. جی ہاں صاحب, عرض یہ ہے کہ میرے سوالات شاید کچھ بلیسفیمک یا اپوسٹیٹک دکھائی دیں, لیکن میں نے آپ کا باہر نوٹس دیکھا رشدی کے بارے میں, تو اس لیے آئی ایم بینگ انکریج ٹو آسک یو. قرآن کریم کی معذرت کی ضرورت نہیں, آپ تو بڑے مہذب لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں, یا تو آپ کے ساتھ تو گفتگو تو ایک نعمت ہے. آپ کی مولویوں سے میں جی گفتگو کر چکا ہوں. جی جی اگر آپ ہوتے تو توبہ کر کے وہاں سے نکل جاتے. اچھا صاحب, مشق ناز کر. جی تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا ولنہدینہم سبلنا. تو اٹ شوز there is little linguistic beauty. فینا اللہ تعالیٰ میجسٹک لینگویج میں بول رہا ہے اور قرآن کی ڈیپتھ میں بول رہا ہے. I beg your pardon, I'm sorry, I'm not used to, I'm not a lecturer by profession. Sorry. دوبارہ اس بات کو تھوڑا سا دہرا دیں کیونکہ جو لوگ محروم ہو گئے. Sorry gentlemen. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری واضح نہیں ہو رہی. میں آپ سے خطاب کر رہا تھا. ویری سوری. لیکن اگر اس میں خطاب کریں مجھ سے. جی میں نے جیسے عرض کیا مجھے عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا ہز ہولینس سے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا فلنہدینہم سبلنا. لنہدینہم سبلنا. جی تو اس آیت کے معنی یہ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری ذات گرامی میں جستجو کرو, تلاش کرو, ہماری گہرائیوں میں, ہماری ڈیپتھ میں جاؤ. فی میں لنگوسٹک بیوٹی ہے, گہرائی, اور نا میں اس نے اپنی شان دکھائی ہے میجسٹک. تو ہم تم کو نئے نئے راستے دکھائیں گے. تو اس آیت سے اور پریکٹیکل ویزیبلٹی آف دی ٹائم اور دی ورلڈ یو ول سی کہ سنت اللہ ہے ایوالوشن, پروگریس, چینج. تو وہ جو عام مسلمان کہتے ہیں اکملت لکم دینکم, اس کے معنی ہو جاتے ہیں ایسوٹیریسزم, باطنی معنی ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے, ایک کھیل ہے, لہو لعب ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ آئی بیگ یور پارڈن. تو وہ میں سمجھ جاؤں. نہیں تو فکر نہ کریں, نہیں وہ مطمئن رہیں, اینڈ اپ ہوگا سوال ہی کے اوپر. گفتگو کرنے سے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں عادی ہوں, اس لیے شوق سے. نہیں تو پھر سوال کا مزہ نہیں آئے گا نا. یا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنی عربک آتی ہے آپس میں پلیز. نہیں اگر آپ بتائیں کہ آپ کو اتنی عربک آتی ہے. میں نے آپ کو مدعو کیا ہے نا. جی شکریہ. تو آپ برا نہ منائیں. جی اگر کوئی اور مہمان ہو جاتے تو آپ مجھ سے بات کیجیے, کوئی حرج نہیں. وہ اسی لیے مائکرو کی گڑبڑ ہو گئی. فرمائیے. جی تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کی نوعیت میں سمجھ گیا ہوں, لیکن ترجمے سے اتفاق نہیں ہے. ترجمے کی غلطی کی وجہ سے وہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں جو آپ نے چھیڑ دیے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں. میں ممنون ہوں. ہاں میں بتاتا ہوں اگر آپ صحیح ترجمہ. میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ ہماری ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کوشش کر کے اور ہمارے اندر کے باطنی مضامین کی سیر کرتے ہیں. جی یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے. لن ترانی موسیٰ نے کہا. وہ بھی نہیں, یہ اور بات ہے. جی تدرک الابصار کوشش کر رہے ہیں
اور اس کے باوجود کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے. ہوا یدرک الابصار، وہ ہے جو نگاہوں تک خود پہنچتا ہے. اس لیے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی سفر اختیار کر سکے. ہاں، اللہ جس تک پہنچے گا اسے کچھ دکھائے گا. یہ آیت بین ہی یہی بات کر رہی ہے، اس سے متضاد بات نہیں کر رہی. چنانچہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اس کو طاقت نہیں ہے کسی کو کہ ہماری ذات میں جہد کر سکے. ہاں، ہم خود یہ وعدہ کرتے ہیں. ہاں، نہیں، نئی راہ دکھائیں گے، نہیں، ہم اس کا اپنی ذات تک پہنچنا آسان کر دیں گے، اس کی خود رہنمائی کریں گے، اسے وہ راہیں دکھائیں گے جو اسے ہم تک لے جائیں گی. لَنَهْدِيَنَّهُمْ لفظی ترجمہ ہے. آئندہ کے متعلق یہ مضارع جاری نہیں بلکہ مستقبل کا وعدہ ہے. فرمایا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم ہی ہیں. 1000 راستے دکھائیں گے. جی، ایک نہیں، 1000. میں بس کرتا ہوں. ہم ہیں جو اس کو مختلف راہیں اب تک اپنے تک پہنچنے کی دکھائیں گے. یہ خدا تعالیٰ وعدہ حتمی فرماتا ہے. اس مضمون پر ابھی چند دن ہوئے میں پورا خطبہ دے بیٹھا ہوں اور اسی آیت کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب پہ پیدا ہوئے اور ان کو اپنی ذات میں نہ قرآن کا علم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نہ یہ پتہ کہ صراط مستقیم ہے کیا، لیکن دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جستجو کی ایک تمنا ہے جو ہر فطرت میں ودیت کر دی ہے. ایسے لوگوں کی بحث ہے، وہ مختلف رستوں پر ہیں. کیا جب تک وہ صراط مستقیم تک نہیں پہنچ جائیں گے وہ خدا سے مل نہیں سکیں گے؟ ان کی صراط مستقیم پہنچنے کی کیا صورت بنے گی؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہر قسم کے، ہر مسلک کے لوگ ہیں. وہ راہیں خود مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے مجھ تک پہنچ جائے. ہاں، اگر نیت پاک ہوئی، جستجو کی تمنا ہم نے دیکھی، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ راہیں اس کو دکھائیں گے جن پر چل کر وہ ہماری ذات تک پہنچے گا. اور اس سے مراد صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے. چنانچہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ پڑھیں تو وہاں یہ بات خوب کھل جاتی ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو الگ الگ خدا ملے گا. مراد یہ ہے کہ یہ جو کوشش ہے اس کے لیے جس راہ سے بھی وہ چاہے گا یا جس راہ پر وہ موجود ہے اس راہ کو اپنے تک ممتد کرنا اور ان راہوں پر اس کا سفر آسان کرنا، یہ ہمارا کام ہے اور ہم ہی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے. اس کے سوا اور کوئی معنی اس کی طرف منسوب کرنا جو قرآنی مضمون اکملت لکم دینکم میں رکھنا ڈالنے والا ہو، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اگر آپ اس کے باوجود اصرار کرتے ہیں تو چاہیں تو کریں. جو میں نے ہاں ہدایت اللہ کا کام ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا وعدہ آپ کی ذات پر بھی تبھی پورا آئے گا اگر خدا نے آپ کی جستجو میں سچائی اور گہرائی دیکھی. اللہ تعالیٰ اب بس جزاک اللہ. جستجو یہ باقی خدا کا کام وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. جی وعلیکم السلام. شکریہ. میں نے کہا اب آپ کی تسلی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تسلی ہو گئی ہے اس بات پر؟ جزاک اللہ. شکریہ. حضور سید